ترک رفع یدین میں سب سے معتبر جو قول ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اصول محدثین یہ ہے کہ جب ایک طرح کی روایات مختلف قسم کی آ جائیں، ایک میں نہیں ہو اور ایک میں حکم ہو، تو پھر وہاں پر صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ ان میں سے کس پر زیادہ عمل کرتے تھے۔ جس پر زیادہ عمل کرتے تھے علماء امت فقہاء کرام اسی پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اب ان میں سے بھی، ان صحابہ میں سے بھی جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، ان کا قول زیادہ معتبر ہے، اور ان میں سے جو حضور کے سب سے زیادہ قریب رہا ہو اس کا قول زیادہ معتبر ہے۔ اب ایک آدمی نے حضور کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے، ایک آدمی نے حضور کے پیچھے فرض کر لے 100 نمازیں پڑھی ہیں، آپ کس پر عمل کریں گے؟ ایک والے کے قول پر یا 100 والے کے قول پر؟ یہی تعارض تعصب کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ مسئلہ سادہ سا تھا۔ اب سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا میں تعارف کروا دوں کہ وہ ہستی ہیں کون۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے 13 سورتیں قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہیں، ابتدائی اسلام میں اسلام لے کر آئے، بدری صحابی ہیں، اور ان کی یہ شان اور فضیلت ہے کہ یہ صاحب السواد و سواک کے لقب سے مشہور ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک مبارک، نلائن پاک، لوٹا مبارک، مصلی مبارک ان کے پاس ہوتا تھا اگر حضور کہیں سفر پر جایا کرتے تھے۔ اتنا قرب اس ہستی کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حاصل تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ عبداللہ ابن مسعود حضور کی اہل بیت میں سے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، کیونکہ حضور کے یہ سب سے زیادہ قریب ہیں، اور انہوں نے حضور کو تہجد پڑھتے بھی دیکھا، انہوں نے حضور کو گھر میں نفل پڑھتے بھی دیکھا، انہوں نے حضور کو جنگلات میں نماز پڑھتے بھی دیکھا، سفر میں دیکھا، حجر میں دیکھا۔ یعنی یہ حضور کے اتنے قریب تھے کہ سب صحابہ کو حضور کے گھر میں جانے کے لیے 10 صدقات دینی پڑتی تھی، لیکن ان کو حضور نے فرمایا جب پردہ تم آگے سے ہٹا دیکھو تو پھر آ جایا کرو اندر۔ یعنی ان کو اتنا قرب تھا کہ گھر میں جانے کے لیے 10 تک دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب خود فیصلہ کریں کہ جو آدمی حضور کے اتنا قریب رہا ہو کہ شروع اسلام سے اسلام لے کر آئے ہو اور آخر تک حضور کے ساتھ رہے ہوں، ان کی روایت زیادہ معتبر ہوگی، یا جنہوں نے 2-4 دفعہ حضور کو دیکھا اور پھر دور سے قبائل سے آئے، 1-2-4 دن حضور کے پاس رہے، نماز پڑھی اور چلے گئے، اب ان کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ تو یہی ایک فرق جو سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ خارجی بڑے اس مسئلے پر رولا ڈال رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مولا علی، سیدنا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو وہاں جا کر علم کی ایسی روشنی دیکھی کہ مولا علی فرمانے لگے کہ اللہ ابن مسعود پر رحم کرے کہ اس نے کوفے کو علم سے بھر دیا ہے۔ یہ صحابی رسول، اب ان کا عمل دیکھیں، اور وہ صحابی رسول جنہوں نے حضور کے پیچھے چند نمازیں پڑھی ہیں، وہ حضور کے ساتھ یا آخر میں اسلام لے کر آئے، یا اسلام لے کر آئے واپس اپنے قبیلے میں چلے گئے، پھر وہ واپس حضور کے پاس آئے نہیں۔ اب ان کی روایت زیادہ معتبر ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے ہیں۔ اب ان کی روایت، اور جن کے بارے میں تمام صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سے زیادہ فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے کہ میں نے قرآن کی 13 صورتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کی ہیں، اور یہ دبلے پتلے تھے۔ ایک دن ایک درخت پہ چڑھے، ان کی پنڈلی ننگی ہو گئی، صحابہ بھی نیچے ہیں، حضور بھی نیچے ہیں، تو صحابہ ہنس دیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہنسو نہیں، کل میزان پر، قیامت والے دن جب ترازو لگے گا، میزان پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے یہ پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگی۔ یعنی اتنا قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو روایت کریں گے، آپ خود فیصلہ کریں کہ اس روایت کا کتنا وزن ہوگا، اس پر عمل کرنے والے کو کتنا ثواب ہوگا۔ اب ترک رفع یدین سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے ہے، کیونکہ روایات دونوں طرح کی ہیں۔ اب ہم نے صحابہ کے قول دیکھنے ہیں اور ان کا عمل دیکھنا ہے کہ کیا ہے۔ پہلی بات، یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر جو میرے پاس ہے 164 ہے۔ ان علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ یہ اتنی مستند روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے۔ فرمایا فصلی فلم یرفع یدیہ،
इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, कि आपने रफा यदैन नहीं किया सिर्फ पहली दफा। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत है कि जो आपके सैयदना अलकमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, और तिरमिज़ी शरीफ की हसन दर्जे की रिवायत है कि फरमाया कि आपने कहा कि मैं तुम्हें हुजूर की नमाज ना पढ़ के दिखाऊं, और सबसे पहली तकबीर में जो तकबीर तहरीमा है उस पर रफा यदैन किया, उसके बाद आपने रफा यदैन पूरी नमाज में किया। एक बात। दूसरी बात कि मेरे पास निसाई शरीफ है, सुनन अबी दाऊद शरीफ, इसका सफा नंबर है 118। इस पर भी यही रवायत मौजूद है कि अन अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला काला अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ के ना दिखाऊं कि हुजूर कैसी नमाज पढ़ते थे? तो आपने दिखाई। क्या किया? आपने काला फसल्ला लम यरफा यदैहि इल्ला मर्रतन। ये निसाई शरीफ की दूसरा हवाला हो गया। फरमाते हैं कि आपने नमाज पढ़ी, सिर्फ पहली तकबीर में आपने रफा यदैन किया है, उसके बाद आपने रफा यदैन नहीं किया। और तीसरा हवाला जो मेरे पास मौजूद है, शरह मानिउल असार, शरह मानिउल असार, इसका सफा नंबर है 146। इसमें भी ये रवायत मौजूद है, और मुसन्नफ इब्न शहबा में बहुत सारी हदीस किताबों में ये रवायत मौजूद है। मैंने कहा कि जब तारज आ जाए तो सहाबा का अमल देखो कि इस रवायत पर सहाबा का अमल क्या है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद का जो तीसरा अन अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन अब्दुल्ला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना यरफउ यदैहि फी अव्वल तकबीरतिन थुम्मा ला यऊदु। कहते हैं कि वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रवायत करते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज शुरू की और सबसे पहली तकबीर में आपने रफा यदैन किया, थुम्मा ला यऊदु, फिर उसके बाद आपने रफा यदैन नहीं किया। अब मसला आपके सामने मैंने रख दिया है कि अगर दो किस्म की रिवायात आ जाएं तो फिर सहाबा के कौल को देखा जाएगा कि सहाबा का अमल किस पर है। तो जो जलीलो कदर जितने सहाबा हैं वो सब रफा यदैन नहीं करते थे। इंशाअल्लाह अब्दुल्ला इब्न मसूद का कौल आपके सामने रख दिया है। बाकी सहाबा, तमाम सहाबा खुलफा राशिदीन का भी इंशाअल्लाह आपके सामने कौल और उनका अमल रखेंगे कि उनका अमल किस चीज पर है। इसलिए तर्के रफा यदैन हो चुका था। अगर ना होता तो सहाबा कभी भी इस पर अमल ना करते। इसका मतलब है सहाबा ने जो अमल किया, अब उससे बढ़कर हुजूर के अमाल का, हुजूर के फरमान का शारे कोई नहीं है, तशरीह करने वाला कोई नहीं सहाबा से बढ़कर। और सहाबा में भी सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको खुद सहाबा मानते थे कि सबसे बड़े आलम सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं, और हुजूर के इतने करीब हैं कि हुजूर को हर अमल करते हुए देखा। हुजूर जब गुस्ल फरमाते थे तो ये कपड़ा लेकर खड़े हो जाते थे, यानी इतना कुर्ब था। हुजूर को वुजू करवाते थे, हुजूर को मिसवाक देते थे। अब जब सहाबी को इतना हुजूर का कुर्ब हो, फिर उसका अमल याद रखे कि मुस्तनद तरीन होगा, क्योंकि इतने कुर्ब वाला। और जितनी रिवायतें रफा यदैन की हैं वो अक्सर उन सहाबा से हैं जो इतने हुजूर के करीब नहीं थे। अब खुद फैसला आपने करना है कि रफा यदैन और गैर रफा यदैन की अहादीस से मुबारका में हम कैसे अमल करें। और फिर अगर सहाबा के कौल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि रफा यदैन मनसूख है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफा यदैन करना तर्क कर दिया था। रब्बे कायनात अमल की तौफीक अता फरमाए।